بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج یہ جو وظیفہ ہم آپ لوگوں کے لے کر آئے ہیں، یہ بہت ہی فائدہ مند وظیفہ ہے اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہ وظیفہ سچے دل سے اور خدا تعالیٰ پر یقین رکھ کے کرنا ہے، کیونکہ ہر کام تو خدا تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ خدا تعالیٰ بنا دیتے ہیں کہ دنیا میں کہ اس ذریعے سے ہمارا کام ہو جاتا ہے، لیکن اس میں خدا تعالیٰ کی رضامندی ہوتی ہے۔ تو جس کام میں خدا تعالیٰ کی رضامندی ہوتی ہے وہ کام ضرور ہوتا ہے، وہی کام ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو کام ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، تو اسے خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے مان کر اسے بھول جانا چاہیے، اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ کسی بھی پتھر دل کے جو لوگ حضرات ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ کا باس ہو گیا یا آپ کا شوہر ہے یا آپ کا کوئی دوست ہے یا اس طرح کا خاندان میں کوئی یا گھر میں کوئی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، تو اس میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے آج کا یہ وظیفہ ہے۔ تو کسی کے بھی دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، یا جو بھی آپ کی بات نہیں مانتا اس سے بات منوانے کے لیے، یا اگر آپ کا باس ہے وہ اکڑو ہے اور آپ پر ہر ٹائم وہ روب جھاڑتا رہتا ہے اور آپ کی بات میں نہیں مانتا، تو اس کے دل میں اپنے لیے شفقت پیدا کرنے کے لیے ایک وظیفہ ہے۔ یا پھر آج کل جو کافی دور تیز آ گیا تو لوگ کہتے ہیں ہماری پسند کی شادی ہو تو، یا لڑکا نہیں مان رہا یا لڑکی نہیں مان رہی، تو وہ بھی ایک دوسرے کے لیے وظیفہ کر سکتے ہیں۔ لڑکی کہتی ہے کہ میں اس لڑکے سے شادی کروں تو وہ اس کے لیے کر سکتی ہے، لڑکا کہتا ہے میں اس سے شادی کروں، لڑکی نہیں مان رہی تو اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ یا لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہیں اور فیملی میں کوئی نہیں مان رہا، خاندان میں کوئی نہیں مان رہا، تو ان کو منانے کے لیے ہم یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو جلدی ہی مان جائیں گے۔ تو وظیفہ کیا ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ اول آخر 3 مرتبہ پہلے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے نماز والا، تو اس کے بعد سورۃ قریش ہے، 30ویں سپارے کی سورہ یہ، ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ تو یہ 30ویں سپارے کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کس طرح ہے؟ جو آپ کی زبان ہے اپنی زبان سے نہیں پڑھنا، اپنے زبان کو آپ نے اوپر والے حصے میں تعلق جسے ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے لگا لینا ہے، مطلب کہ اس کے ساتھ ہماری زبان لگی رہے اوپر والے حصے پہ، اپنے منہ کے اوپر والا جو ہماری باڑا ہوتا ہے تعلق جسے ہم کہتے ہیں، تو اوپر والے دانتوں سے پیچھے تھوڑا سا ماس ہوتا ہے ہمارے وہاں، تعلق پہ زبان لگی رہے، اور دل میں 3 مرتبہ یہ پڑھنی ہے ہم نے سورہ، دل میں، زبان سے نہیں پڑھنی۔ اور چاہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، چاہے قرآن پاک کھول کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو 3 مرتبہ سورت پڑھ کے اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر سورت 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ اپنی زبان کو پھر نیچے کر لیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ منہ سے زبان سے پڑھ لیں درود ابراہیم، لیکن یہ صورت آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، زبان سے نہیں پڑھنی، دل میں پڑھنی ہے۔ اگر زبانی پڑھ سکے تو زبانی پڑھنے بہتر ہے، لیکن جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کھول کر پڑھ لیں، لیکن یہ زبان سے نہیں پڑھنی، بار بار آپ لوگوں سے بتا رہا ہوں، زبان کو اپنے تعلق کے ساتھ لگا کر دل میں پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی، اگر آپ کا باس نہیں مانتا وہ مان جائے گا، یا خاندان میں کوئی شادی وغیرہ کے لیے نہیں مان رہے تو وہ مان جائیں گے، یا لڑکا نہیں مان رہا، لڑکی نہیں مان رہی، تو انشاءاللہ اگر خدا تعالیٰ کی اس میں رضامندی اور آپ لوگوں کے حق میں وہ بہتر ہوئی تو آپ وہ مان جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ خدا حافظ۔